عمران خان کی پارٹی جب سے اقتدار میں آئی ہے، ملکی میڈیا کا ایک بڑا حصہ مسلسل ان پر تنقید کر رہا ہے۔ حکومت کے ابتدائی عرصے میں تو وزیراعظم عمران خان نے میڈیا کی تنقید پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جو ان کو سیاست اور معیشت سمیت دیگر محاذوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم خیال میڈیا کی اہمیت بھی واضح ہوتی گئی۔ چند ماہ قبل وزیراعظم نے اس حوالے سے خصوصی اجلاس طلب کیا اور اپنی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کو چند اہداف دیے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق فردوس عاشق اعوان میڈیا پر حکومت کا کیس تو پوری شد و مت سے لڑتی رہیں، لیکن میڈیا کو مینج کرنے میں قطعی ناکام رہیں۔ اس کی واضح مثال وزیراعظم کے ساتھ اینکرز کی نشست تھی، جس میں ایک کے بعد ایک اینکر وزیراعظم کو تلخ اور کٹیلے سوالات کر کے زج کرتا رہا۔ اینکرز کے ساتھ اس نشست کے بعد وزیراعظم نے اطلاعات و نشریات کی ٹیم کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے ذکر بھی کیا کہ میڈیا کے تمام واجبات کی ادائیگی کے باوجود حکومت مخالف مہم ختم نہیں ہو رہی، اس لیے کوئی بہترین شخص تلاش کیا جائے جو میڈیا تک بہترین رسائی بھی رکھتا ہو اور بڑے اینکرز اور میڈیا مالکان کی نظر میں اس کا احترام بھی ہو۔ فردوس عاشق اعوان کے سیاسی تابوت پر آخری کیل اس دن ٹھوکا گیا جب وزیراعظم نے یوٹیوبر سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں موجود ایک دوست یوٹیوبر نے بعد میں بتایا کہ اطلاعات کی وزارت کی کارکردگی اور ڈیجیٹل میڈیا کو نظر انداز کرنے کا شکوہ بھی کیا گیا، جس پر وزیراعظم نے کہا کہ جلد آپ کو بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ دوستوں سے مشاورت کے بعد انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو اطلاعات و نشریات کا معاون خصوصی بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ شبلی فراز کو اطلاعات کا وزیر مقرر کیا گیا ہے اور ذرائع اس کی وجہ عدالت عظمیٰ کی چند حالیہ آبزرویشنز کو قرار دیتے ہیں، جن میں غیر منتخب افراد کے ذریعے حکومتی امور چلانے پر توجہ دلائی گئی تھی۔ عاصم سلیم باجوہ فوج کے اطلاعات کے شعبے ISPR کے سربراہ رہ چکے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ میڈیا پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے حکومت مخالف رجحان میں کسی حد تک کمی لا سکیں گے۔